السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ ایک پاکستانی کی طرف سے لکھی گئی ایک نظم کے چند اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اشعار جو ہیں پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے بہترین عکاس ہیں، اور عکاس ہے اس سوچ کے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، جس طرح وہ فیل کرتا ہے، وہ کرب جو اس کے دل میں ہے، اور وہ بے بسی کا عالم خاص طور پر میں اسے منشن کروں گا، ان اشعار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ اشعار کچھ اس طرح سے ہے کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دکھلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہے، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہے، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں، ہے یہاں پر کاروبار بہت، ہے یہاں پر کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں اور غریب سسک کر مرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد صرف روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب سچا ہے، مغرب کا راج ہی اچھا ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ ناظرین، یہ جو کرب ہے جو ایک پاکستانی کی طرف سے ہم تک آیا ہے، ان احساسات کو جو ہمیں اس نظم کے تحت ہم تک پہنچائے گئے ہیں، ہم نے یہ احساسات نہ صرف آپ کے سامنے رکھے ہیں بلکہ یہ احساسات، یہ جذبات آج ہم جس شخصیت کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ شخصیت جو ہے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کا جو خاصہ ہے وہ دائی ہیں اسلامی انقلاب کے اس ملک کے اندر۔ جی قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انٹرویو کا ٹائم دیا۔ قاضی صاحب، آپ نے یہ نظم کے اشعار سنے، بہت عکاس ہمیں نظر آئے ان احساسات کے، جذبات کے، اس بے بسی کے جو ہر پاکستانی اس وقت گزر ہے۔ میں سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے، 2 سال ہوئے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو بنے ہوئے، وہ گورنمنٹ جو کہتی تھی، جو دعوے دار تھی کہ وہ ہر پاکستانی کو روٹی کپڑا مکان فراہم کرے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے جو اس نے دعوے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، اسے پورا کر سکی ہے یا آئندہ فیوچر میں یہ کر سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو اشعار ہیں اس میں مایوسی جھلکتی ہے، اور مایوسی ہی ہماری قوم کی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ مایوس قوم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، مایوس قوم جو ہے ڈوب رہی ہے اور ڈوبتی ہی چلی جاتی ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے عزم کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مایوسی ہے یہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں ان لوگوں کو خود یہ قوم اپنے اوپر مسلط کرتی ہے، اور ان سے نکلنے کا کوئی امید ان کو نہیں ہوتی، اور جب الیکشن آتے ہیں تو انہی کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں، اور یہ اسی مایوسی کے نتیجے میں ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس یہی ٹھیک ہے، یہی ہماری قسمت ہے۔ تو اس وقت قوم کی ضرورت ان کو امید دلانا ہے، امید کی ایک شمع روشن کرنی ہے، اور ہر آدمی کے دل میں امید کی شمع روشن ہو جائے تو وہ کسی ایفرٹ پر، کسی کوشش پر آمادہ ہو جائے۔ قاضی صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے کہنے کے اوپر قوم نے بار بار قربانیاں دی، بار بار سڑکوں پر آئی، جمہوریت کی بحالی ہو۔ کس کے ہماری کہنے پر آئی ہے؟ تو ہم تو بات کرتا ہوں ہمارے کہنے پر جتنے بھی جو جمہوریت کے جو خاص طور پہ آمریت کے خلاف جو حکمران نعرہ لگاتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ قوم بار بار باہر آئی ہے، جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کی، عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد اس قوم نے کی، قوم نے تو قربانیاں دی ہیں۔ نہیں، اب اگر یہ صحیح نہیں ہے جی، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی، جس بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکلنا چاہیے اور جس بڑے پیمانے پر اصل خرابی لوگوں کے خلاف نکلنا چاہیے، جن کی وجہ سے وہ قوم اس طرح سے نہیں نکلی۔ قوم تو نکلتی انتخاب کے موقع پر، انتخاب کے موقع پر جو نکلتی ہے تو دوسرے لوگوں کو ووٹ دیتی ہے۔ اچھا، کیسے ہم یوں بات کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا مایوسی ہے، قوم پوری طرح باہر نکلے اور موجودہ حکومت یا جو بھی اس وقت جو ذمہ دار ہیں
جو اس وقت کے جو حکمران ہیں، جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یا پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، یا سرحد میں پختونخوا میں خیبر پختونخوا میں ANP کی حکومت ہے، وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں صدر مشرف کی گورنمنٹ میں کو اس سارے جو آج بحران جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس حکومت کے تو آپ اہم حصے دار تھے. MM میں آپ کی تھی، 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی. کیا آپ نہیں سمجھتے پھر آپ کی گورنمنٹ؟ میں عرض کرتا ہوں میں کرتا ہوں وہ حکومت ماشاء اللہ کی حکومت تھی، اس کا حصہ تو تھے نا. ہم نہیں تھے، وہ پرویز مشرف کی حکومت تھی اور انہی کے پاس وہ تھی. میں تو اس کے ہاتھ میں اسی حکومت کے ہاتھوں جیل میں تھا، مجھے تو نظر بند رکھا گیا ہے. میں تو ان کی اس پالیسی اور اپنی حکومت کے خلاف آپریشن، اپنی قوم کے خلاف آپریشن کے مخالف تھا، اور میں تو ان کی اس پالیسی کے مخالف تھا کہ یہ امریکہ کے صف اول کے اتحادی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے جیل میں رکھا گیا، مجھے نظر بند رکھا گیا. یعنی میں تو اس حکومت تو جی مرکزی طور پر ماشاء اللہ کی حکومت تھی، فوجی جرنیل کی حکومت تھی، اور اس میں جو صوبائی حکومتیں تھیں اس میں ہمارا حصہ بھی تھوڑا تھا، لیکن اس صوبائی حکومت کی کوئی خاص اختیارات نہیں تھے. اچھا، کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے، ان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے، یہ ڈیلیور کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی، نہ کر سکی ہے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کر کے دستور کو تو ٹھیک کر دیا، اور دستور کو ہم 1973 کے اصل دستور کے مطابق کر دیا. حالانکہ صحیح نہیں ہے، دستور ٹھیک نہیں ہے. اس میں ڈکٹیٹوریل پاورز دیے گئے ہیں، اختیارات دیے گئے ہیں پارٹیوں کے سربراہوں کو، اور